اهدنا الصراط المستقيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ کے ارشاد کے لیے اپنی مسجد تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جائیے۔ صحابہ کرام ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھنا شروع کیا تو پہلے زینہ پر قدم رکھتے ہی فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ چنانچہ خطبہ کے ارشاد کے بعد صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، آخر کیا بات ہے کہ آپ نے 3 دفعہ آمین کہا؟ تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے۔ جب میں نے پہلے زینہ پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ دوسری مرتبہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جب آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح تیسرے زینہ پر قدم رکھتے ہوئے جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں اسے ملیں اور وہ ان کی خدمت گزاری کر کے جنت نہ کما سکے، تو میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک ایسا واضح اور نمایاں موقع ہے کہ ایک مسلمان اس میں کوشش کرے تو ایک ہی رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہوگا۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہتر بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ بندہ مومن رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت کرے کہ مجھے ثواب مل رہا ہے۔ اخلاص و للہیت اور رب کی رضا کا حصول پیش نظر ہو اور ہر عمل کے وقت رب تعالیٰ کی مرضی اور حکم کو دیکھے کہ اس میں رب کا حکم کیا ہے، تو ایمان و احتساب ہی ہے جو انسان کے عمل کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ بنیادی طور پر اسی کا فقدان ہے، یہی چیز نہیں پائی جاتی۔ مسلمانوں کا اصل مرض بد نیتی نہیں ہے بلکہ بے نیتی ہے، یعنی سیرے سے وہ نیت ہی نہیں کرتے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں مگر اس میں نیت نہیں کرتے،
ہم دوسرے ارکان دین ادا کرتے ہیں مگر ایمان و احتساب ہمارے پیش نظر نہیں رہتا۔ جب بہت سے لوگ کسی کام کو کرتے ہیں تو وہ ایک رسم بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب یہ اعمال جو دین کا ایک ڈھانچہ ہے یہ ایک رسم بنے تو وہ نیت نہیں رہتی جو اسلام اور ایمان لانے کے بعد مقصود ہوتی ہے۔ روزہ کا ایک عام ماحول ہوتا ہے، ایسے میں کوئی اس نیت سے روزہ رکھے کہ اگر میں روزہ نہ رکھوں گا تو چھپ کر کھانے پینے سے کیا فائدہ، میں اس سے اچھا روزہ ہی رکھ لوں۔ تو جب یہ خیال آیا تو روزہ کی روح نکل گئی۔ بیماریوں میں بھی اکثر بھوکا رہنا پڑتا ہے، سفروں میں بھی اکثر کھانا نہیں ملتا، تو اس لیے روزہ کی خصوصیت صرف بھوکا رہنا نہیں ہے۔ روزہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل، جو چیزیں چھوڑنے کو کہی گئی ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ پہلے ہم یہ کیفیت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، ثواب کی لو لگی ہو، اور اسی ثواب کے حصول میں دل تڑپ رہا ہو تو تب لطف آئے گا نماز میں، روزہ میں، صدقہ میں۔ اب کسی عبادت کی خصوصیت اور اس کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ادائیگی سے دل کے اندر رقت، نرمی اور تواضع کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن جب اس کے برعکس تکبر، غرور اور عجب پیدا ہو، ایک شیخی کا انداز دل میں اچھل رہا ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادت مقبول نہیں، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایمان و احتساب کو پیش نظر رکھنا اور اس کا استحضار رہنا ضروری ہے۔ بے سوچے سمجھے بغیر نیت کے روزہ رکھ لینا اور کوئی اور عبادت کرنا بے معنی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو دنیا کی کوئی نعمت ایسے نہیں ہوتی جو افطار کے وقت میں روزہ کھولتے ہوئے مجھے خوشی اور نعمت ملتی ہے۔ دراصل اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، وہ اس کے سامنے اگر ہو تو وہ ایسی بات نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں کئی بار نیت کا استحضار کریں، نیت کو تازہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل پر اس کو 10 سے 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ یہ بندہ تمام محبوب چیزوں کو میرے لیے چھوڑتا ہے، جو اس کو مرغوب ہے اس کو ترک کر دیتا ہے، اس لیے میں خود اس کی جزا دوں گا، بدلہ دوں گا۔ دوسری بات یہ کہ دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، ہمت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، اس کو تقویت پہنچاتی ہے۔ جس طرح ایک غذا دوسری غذا کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے، یعنی آپ ایک اچھی غذا کھائیں پھر اس کے ساتھ دوسری غذا بھی اچھی کھائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک فرض کی ادائیگی، اس کی تکمیل اور اس کے لوازمات کے ساتھ اگر کی جائے تو دوسری عبادت اور دوسرے فرض اور دوسرے حکم کے بجا لانے میں ہمت پیدا ہوتی ہے بندہ مومن کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ رکن الگ الگ ہے، فرض الگ الگ ہے، حکم الگ الگ ہے، لیکن ایک حکم کی ادائیگی کی تکمیل کے لیے جب بندہ کمر کس لیتا ہے تو دوسرے عمل اور حکم کی ادائیگی کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اور اس کے بدن میں ہمت اور طاقت عطا فرما دیتے ہیں، توانائی ملتی ہے۔ تیسری بات یہ، روزے کا مقصد ہوتا ہے نفس پر قابو پانا۔
تو روزہ کی وجہ سے نفس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، دین کا اور عبادت کا اور اسلام کی روح کا ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کا ترجمہ آپ ہر سال روزوں میں علماء سے سنتے ہیں۔ اس میں جو ایک لفظ ہے تتقون، اس کا علماء نے ایک معنی اردو میں یہ کیا ہے کہ ہر کام کے کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خیال رکھا جائے، لحاظ رکھا جائے، یعنی یہ لحاظ رہے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو جو کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے وہ کرنا ہے، جو اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے وہ نہیں کرنا، حلال و حرام میں تمیز ہو جائے۔ تو اس طرح سے مشق ہو جائے کہ فطرت ثانیہ بن جائے انسان کی۔ جس طرح سے آپ عید کے دن کھانے پینے میں جھجک محسوس کرتے ہیں کیونکہ ایک مہینے سے دن میں کھانے پینے کی عادت چھوٹ گئی تھی، اس وجہ سے آپ کو کھانا پینا خلاف عادت معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک عارضی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح گناہوں سے رکنا، اجتناب کرنا، معاصی سے پرہیز کرنا، غیبت و بدگوئی، غصہ و بغض سے پرہیز اس طرح ہونا چاہیے کہ انسان کی، بندہ مومن کی یہ عادات فطرت ثانیہ بن جائیں۔ جو چیزیں دائمی طور پر حرام ہیں ان کو کرنے میں تو اور بھی زیادہ آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ روزہ سے زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ آپ روزہ رکھیں لیکن گالی دینا، غیبت کرنا، بدگوئی اور غصہ اور بغض کرنا یہ نہ چھوڑے تو روزے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ روزہ آپ کی زندگی کے اندر ایک واضح اور نمایاں تبدیلی پیدا کر دے۔ روزہ میں آپ نے معاصی یعنی گناہ سے اجتناب کیا ہے تو اس پر قائم رہنا چاہیے، اور ان معاصی کا ارتکاب نہ کیجیے جن کو آپ نے روزہ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ اگر روزہ کے ختم ہوتے ہی تمام گناہ اور وہ معاصی اور وہ جو حرام میں مبتلا تھا انسان پھر اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے اس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن روزہ مقبول نہیں ہوا، حج تو کیا تھا مگر حج مقبول نہیں ہوا، نماز تو پڑھی تھی لیکن نماز کی ادائیگی اللہ کے ہاں نہیں پہنچی۔ روزہ تو ایسے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ بندہ مومن روزے سے آئے۔ تو رمضان کے دن میں اس کے روزے، تراویح، صدقہ، انسانی نفس کا عزت و احترام اس طرح ہو کہ یہ چیزیں انسان کی فطرت ثانیہ بن کر پورے سال پر محیط ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے اور اس سے کوئی شخص الجھنے لگے روزہ کی حالت میں تو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ تو نفس کی تمام کمزوریوں کو دور کرنا، غصہ کو کم کرنا، بغض اور حسد کو دور کرنا، گالی، اناد، جھگڑا، فراڈ، دھوکہ، ان چیزوں سے دور رہنا، اس کی مشق اگر انسان کر لے تو انسان کے روزے کا، نماز کا، رمضان کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ روزہ اس طرح رکھے کہ غصہ میں بھرا ہوا بیٹھا رہے اور لوگ اس سے اس وجہ سے گفتگو کرتے ہوئے جھجک محسوس کریں، خوف محسوس کریں کہ بھائی ان سے گفتگو نہ کرو ورنہ یہ بگڑ جائیں گے۔ کھانے میں ذرہ برابر نمک کی کمی ہوئی تو غصہ کی انتہا کر دے۔ تو ان تمام گناہوں سے پرہیز کرے جو رمضان کے علاوہ ابھارتے تھے برائی پر، گناہ پر، حرام کی طرف۔ ان تمام باتوں سے روزے کو مزین کرے کہ میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر روزہ کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا تو اس کا اثر پورے سال رہتا ہے۔
اور ایک زندگی میں نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ روزہ جن چیزوں سے معمور کیا گیا ہے، جن چیزوں سے مزین کیا گیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ روزہ کا یہ منشا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، نہ تلاوت، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ تراویح، صرف روزہ رکھ لیا، اس سے فائدہ نہیں۔ توبہ استغفار کا اہتمام ہو، دعا کی طرف توجہ ہو، شب کے آخری لمحات میں اہتمام سے اٹھے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پکارتا ہے کہ ہے کوئی میرا دوست جو مجھے پکارے، ہے کوئی میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی فریاد رس، ہے کوئی اپنی مشکلیں حل کروانے والا، ہے کوئی مقدمے سے رہائی مانگنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورت حاجت کو میرے سامنے رکھنے والا، میں اس کی تمام ضرورتیں پورا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص ان باتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ کہ اس مہینے میں خیرات و صدقات بھی زیادہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو شہر البر والمواسات قرار دیا، یعنی نیکی اور غمخواری کا مہینہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہو، اور صدقات و خیرات میں بندہ مومن زیادہ سے زیادہ حصہ لے، لوگوں کے حالات کا سراغ لگائے، پتہ کرے، اور ان کے ہاں تحائف، صدقات اور ہدایہ بھیجے۔ اللہ کے کتنے ایسے بندے ہیں جو صرف مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ جو افطاری مسلمانوں کے معمول کے مطابق مل جاتی ہے وہ افطار کر لیتے ہیں، لیکن کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن اپنی سفید پوشی کی وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے ضرورت مند لوگوں کا سراغ لگا کر ان کی مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اجود الناس صدرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ ایک دوسرے موقع پر آتا ہے فہو اجود من الریح المرسلہ، یعنی آپ کی سخاوت طوفان کی سے بھی زیادہ تھی، طوفان کی طرح تھی، تیز ہوا کی طرح۔ آپ سخاوت میں اور صدقہ میں بہت بڑے ہوئے تھے، دل کھول کر غریبوں کی، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری عبادت کیا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی لائق نہیں، ہم تو عبادت نہیں کر سکتے، ہم توبہ استغفار بھی اچھی طرح نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں بھوکوں، لاچاروں اور مسکینوں کی ہی مدد کرنی چاہیے، تاکہ ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کر لے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری نماز تو قبولیت نہیں، یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے، لیکن اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہوا ممکن اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے۔ اور اس مہینے میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں کمر کس لینی چاہیے کہ اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، یعنی اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار پیچھے ہو جا، یعنی اچھائی اور نیکی میں آگے بڑھنے والے اور تیزی دکھا، اور شر میں آگے بڑھنے والے پیچھے ہٹ جا، اپنی ہمت کو کمزور کر لے، اور اے خیر کے طلب کرنے والے نیکی میں ہمت بڑھاتے چلا جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا، اے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ جواباً عرض کرے گا، اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا، اور میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا
تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو محتاج اور بیوائیں ہیں، جو فقراء اور مساکین ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ اسی طرح غرباء کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کی شادی کرانے کا بندوبست کیا جائے شریعت کے مطابق۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے محاسبہ کرے گا، پوچھ گچھ ہوگی اور سخت باز پرس کرے گا۔ یہ ہمارا مال نہیں ہے جسے ہم خرچ کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ ہم اگر ان کو تقریبات میں خرچ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اگر ان کو بے مہر صرف کرتے ہیں تو ناجائز کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کو صرف کریں۔ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کتنی بیوائیں اور یتیم ہیں، کتنے محتاج اور مساکین ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہے، اور ہم کدھر مال کو خرچ کر رہے ہیں، تقریبات میں، لہو و لغم میں۔ تو ہمیں ان تمام جگہوں پر اپنے مال کو صرف کرنا چاہیے جہاں دوسروں کی مدد ہو سکے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے تقدس اور اس کی عبادات کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔